حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ شریف کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اچانک ایک دیہاتی کے گھر میں پہنچے، ایک اعرابی کے خیمے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ جو ہی ہرنی کی نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی تو ہرنی فریادی لہجے میں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے نا اعرابی مجھے پکڑ لایا ہے اور میرے 2 بچے بھی ہیں جو جنگل میں رہ گئے ہیں۔ اس غم اور اس پریشانی میں میرے تھنوں سے بھی دودھ سوکھ گیا ہے، میری زبان خشک ہو گئی ہے، میرے تھن خشک ہو گئے ہیں۔ یہ شخص نہ مجھے ذبح کرتا ہے تاکہ اس رنج و غم سے نجات حاصل کر لوں، اور نہ چھوڑتا ہے کہ جا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا لا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں آزاد کر دیا جائے تو کیا تو لوٹ آئے گی؟ وہ ہرنی کہنے لگی، ہاں حضور، اگر میں نہ آؤں خدا مجھے عذاب میں مبتلا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ وہ لوٹ آئی اور اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اسی خیمے میں باندھ دیا۔ اتنے میں وہ عربی، وہ دیہاتی پانی کا مشکیزہ لے کر کے اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس عربی کو دیکھا تو سرکار نے پوچھا، کیا تم اس سے فروخت کرو گے؟ اس ہرنی کو بیچنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عربی کہنے لگا، ہاں میں اس ہرنی کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرنی خریدی اور اسے آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ وہ جنگل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتی پھرتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا لایا، اور جب ہم نے کھانا شروع کیا تو حضور بھی کھانے لگے، مگر لقمہ گلے میں نہ اترا۔ اسے باہر پھینک کر کے کھانے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ روک دیا۔ جب ہم نے حضور کو دیکھا تو ہاتھ روک لیے ہم نے بھی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے لائے؟ صاحب طعام نے بتایا، یعنی جو کھانا کھلا رہا تھا، جن کے گھر پر سرکار کھانا تناول فرما رہے تھے، اس گھر والے نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صاحب خانہ موجود نہیں تھے، میں نے جلدی سے ایک بکری ذبح کی اور میری خواہش تھی کہ جب وہ آئے گا تو قیمت میں ادا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا، اسے اٹھا لو اور قیدیوں میں تقسیم کر لو۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس کسی طرح پیٹ بھرتا جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک کوئی دعا اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام اور حلال کے درمیان ہم تمیز نہیں کرتے، بس صرف دولت آنی چاہیے، صرف کسی طرح پیٹ بھر جائے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ بھلا بتائیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سے امت محمدیہ کو کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ امت محمدیہ کو سدھرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قسم خدا کی، جس دن سے آپ سنت مصطفیٰ کو اپنائیں گے، مصطفیٰ کے کردار کو اپنائیں گے، مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے دل میں بسائیں گے، یاد رکھیے قسم خدا کی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہوگی، آپ کے رزق میں برکتیں ہوگی۔ اس لیے حلال کھائیے، حرام سے بچیے۔ حلال کا ایک لقمہ حرام کے کروڑوں لقمہ سے بہتر ہے۔ یمن میں ایک ایسا کنواں تھا، ایک ایسا چشمہ تھا کہ جو بھی اس سے پانی پیتا، اس چشمے سے پانی پیتا، اس کنویں سے پانی پیتا تو وہ مر جایا کرتا تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ اس پانی کو پیغام بھیجا کہ سن، لوگ مسلمان ہو گئے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے بعد جو بھی یہ پانی پیتا
اسے بخار تو ہو جاتا مگر موت واقع نہیں ہوتی۔ حضور کے حکم کی یہ تعمیل اور حضور کے فرمان کا یہ معجزہ، قسم خدا کی دنیا گواہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دے دیا تو اس کو کرنا ہر امت محمدیہ کے لیے ضروری اور لازم۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے مدینہ میں آ کر کے اسلام قبول کیا، حضور کی مجلس سے میں کبھی جدا نہ ہوتا تھا۔ آپ شام اور عشاء کے درمیان ہمیں اسلام کے آداب، اسلام کے قواعد اور اسلام کی باتیں، دین کی باتیں، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت للہیت، نیک کاموں کے بارے میں سکھاتے تھے۔ ایک رات بادل گرج رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی، ساتھ ہی تیز بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا ہم اپنے گھروں کو کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہارے گھروں میں اس طرح پہنچا دوں گا کہ تمہیں بارش کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ حق ہے، اور قسم خدا کی دنیا کی ساری چیزیں بدل سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان اور مصطفیٰ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ کبھی نہیں بدل سکتے، وہ احکام کبھی نہیں بدل سکتے۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو فرمایا اٹھو، صحابہ کرام اٹھ گئے، ساتھ ہی بارش زور کی ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا ہم اپنے گھروں کو کیسے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں تمہارے گھروں میں اس طرح پہنچا دیں گے کہ تمہیں بارش کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو فرمایا اٹھو، ہم لوگ اٹھ گئے اور مسجد سے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ فضا سخت تاریک تھی، آسمان سے بارش کا زور نہ تھمتا تھا، بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، نکل پڑے۔ مسجد سے جب ہم نکل پڑے تو ہر شخص اپنے اپنے گھر پہنچ گیا، مگر قسم خدا کی کسی کے کپڑے تک نہ بھیگے۔ بارش کا ایک قطرہ کسی کے کپڑے پر نظر نہیں آیا، بارش سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار دیا، وہ پاور دیا، اور وہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منزلت اور وہ مقام عطا فرمایا